السلام علیکم عزیز ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون کون سے معجزات رونما ہوئے، کون کون سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہر سو پھیل گئی، اس روئے زمین پر کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور کائنات کے کون کون سے رنگ بدلے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بذات خود ہی ایک معجزہ کائنات ہے۔ ان کی ہر بات اور ہر عمل ایک کرشمہ خداوندی ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، غرض یہ کہ ہر عمل ایک معجزہ کائنات ہے۔ لیکن یہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان کا ذکر کریں گے۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول مطابق عیسوی کیلنڈر 12 اپریل 571 عیسوی باروز سوموار صبح 4:45 پر جناب عبد المطلب کے گھر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاظت سے پاک تھے، یعنی وقت پیدائش جو بچوں پر گندگی لگی ہوتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور صاف ستھرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، یعنی وقت پیدائش جو بچے کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے اور بعد میں کاٹی جاتی ہے، وہ ناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا، یعنی بیٹی کی پیدائش پر جو 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بامر ربی پہلے سے ہی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیا جن کا اسم گرامی شفا بنت اسد تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں اور بولی کہ اے آمنہ، میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہوتے نہیں دیکھا۔ دائیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پہلو میں جب لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے سیدھے ہاتھ کروٹ لی اور پھر دو زانو ہو کر سجدہ میں چلے گئے۔ ایک بچہ جو کہ ابھی نو مولود ہے، اس کا سجدہ کرنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 15 منٹ تک سجدہ میں رہے، پھر اٹھے اور اٹھ کر دو زانو ہو کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے متعلق دی۔ جب دائیا نے یہ دیکھا تو وہ چیخ اٹھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ باہر کی طرف دوڑی اور حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے جو کہ بڑا ہی متبرک اور انوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا چھت سے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر لپیٹ لیا اور آسمانوں کی طرف اڑ گیا۔ اس بادل میں سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، اس بچے کو پوری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں عطا کرو، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، ابراہیم کی دوستی اور داؤد کی میٹھی آواز عطا کرو۔ جب یہ آواز آنا بند ہوئی تو بادل پھر نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں لیٹے ہوئے ظاہر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے یہ ماجرا دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معتبر اور متبرک ہستی ہے، لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور خانہ کعبہ کی طرف دوڑے۔ حضرت عبد المطلب نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے رب، میرے اس پوتی کی ولادت پر تیرا شکر گزار ہوں، تو ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، اسے اپنی حفظ و ایمان میں رکھ۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। नाजरीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई तो कायनात के तमाम अशजार का झुकाव हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ था। सितारे अपनी जगह छोड़कर इस घर की छत के नजदीक आ गए। ऐसा लगता था जैसे वो दीदारे मुस्तफ़ा के लिए बेचैन हैं। मिस्र, किनान और रूम बरसों से कहत का शिकार था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो इन ममालिक में जोरदार बारिश हुई और कहत खत्म हो गया। हज़ार बरस से अहले फारिस आग परस्ती में गर्क थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से फारिस की आग खुद ब खुद बुझ गई और अहले फारिस इस मौजे पर हक्के बक्के रह गए कि ये सदियों से जलती हुई आग आज कैसे बुझ गई। मिस्र का सबसे बड़ा बुत कांपने लगा, उसके अंदर से खून टपकने लगा और धड़ाम से जमीन बोस हो गया। इस साल हर माँ ने बेटा पैदा किया, बांझ औरतें भी हामला हो गईं। ईरान के बादशाह के दरबार की आग यकदम बुझ गई और दुनिया में जहां जहां भी बुत परस्ती का रवाज था वहां वहां सब बुत टूट गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से शिर्क खत्म हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर और मौजज़ात पूरे मक्का में फैल गए तो अहले मक्का में से एक शख्स जो कि बड़ा ही अहले इल्म था, जिसका नाम सिवाद इब्ने कारिब था, उसको इल्म हुआ तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आया और बच्चे को देखने की इजाजत तलब की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को उठाकर सिवाद इब्ने कारिब को दिखाया तो उसकी नजर चेहरा अनवर से हटी ही ना और वो सकते में चला गया। जब उसे होश आया तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा करके कमर मुबारक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर मोरे नबूवत को देखकर रोने लगा। उसने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तू मुतबर्रिक, तेरा घराना मुतबर्रिक कि तुझे ये बेटा अता हुआ। ये तेरा पोता तो पैगंबर खुदा है। तुम इस बात के गवाह रहना कि मैं इस पर ईमान ले आया हूँ। जब ये ऐलान नबूवत करेगा शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन तुम इस बात का गवाह रहना। एक दिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए मेरे भतीजे, जब तुम्हारी उम्र 2 माह थी तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया तो देखा कि तुम चांद के साथ खेल रहे थे। तो तुम्हारी उंगली के इशारे पर कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा था। भतीजे, ये क्या माजरा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ चचा जान, बचपन में चांद मेरा खिलौना था। नाजरीन, यूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मौजज़ात का मजमुआ है, लेकिन हमने यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त होने वाले मौजज़ात का जिक्र किया है। तो नाजरीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।